جو کام آتا ہے اگر اس کام کو خود بار پھر پھر کے واچ کر کے ملک کی بہتری چاہیں تو کمال کا ملک بنا سکتے ہیں۔ اللہ، کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے عوام تو اپنا حصہ ادا کر ہی رہی ہے، چونکہ عوام نے رہنا ہے، عوام نے کھانا ہے، ترقی کرنی ہے، اپنے آپ کو بلندی پہ لے کے جانا ہے، لیکن ملک کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک کی بیوروکریسی ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بیوروکریٹ اگر چاہیں تو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں جو کام آتا ہے اگر اس کام کو خود بار پھر پھر کے واچ کر کے ملک کی بہتری چاہیں تو کمال کا ملک بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ جب بھی کسی ملک کی بربادی ہوئی ہے اس کی بیوروکریسی کی منافقت سے بربادی ہوئی ہے۔ آج کچے کا علاقہ جو رحیم یار خان اور سندھ کے باٹم لائن پہ موجود ہے، جو کہ ایک جنگل ہے، وہاں پہ اسلحہ کیسے پہنچ گیا؟ وہاں پہ راکٹ لانچر کیسے پہنچ گئے؟ وہاں پہ اتنا ہیوی اسلحہ کیسے پہنچ گیا؟ وہ جس کو چاہتے ہیں کسی بھی شہر سے بھی وہ اغوا کرتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آخر روڈ سے گزر کے جاتے ہوں گے نا، سڑکوں سے گزر کے جاتے ہیں، راستے میں جتنی چیک پوسٹ ہیں وہ کتنے لوگوں کو چیک کرتی ہیں؟ کیا کبھی آپ کو چیک کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ جہاں سے کہیں نہ کہیں اپنی پاکٹ کو گرم کرنا ہو وہ چیک پوسٹ وہاں پہ چیک کر لیتی، کسی کو پیسے لیے اور چل پڑے، غور سے نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے۔ ہماری چیک پوسٹ جو کہ بہت کمزور ہو چکی ہیں اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہماری صفوں کے درمیان انٹیلیجنس کو بہت مضبوط کرنا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ بیوروکریسی کو بہت مضبوط کرنا ہوگا، اور بیوروکریسی کو واچ کرنا ہوگا، تبھی جا کے ملک دنیا کو چھو سکتا ہے۔ افسران بالا دفتروں میں تشریف لاتے ہیں، ایک گھنٹہ صفائی میں گزرتا ہے، دوسرا گھنٹہ چائے نوشی میں گزر جاتا ہے، چائے میں گپ شپ چل رہی ہے، اور اس کے بعد صاحب میٹنگ میں، ہسپتالوں میں سارا وقت میٹنگز میں یا سرسری معائنوں میں گزرتے ہیں، اور پرائیویٹ جاب کے لیے اپنی انرجی بحال رکھتے ہیں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے پرائیویٹ کام بھی کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں نوجوان طبقہ زیادہ تر بے روزگار ہے، بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور سارا دن ساری رات سوشل میڈیا پر عجیب و غریب بیہودہ مواد شیئر کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ اور ڈوبتے لرزتے دل کے ساتھ یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہوں کہ عوام اور ہمارے محافظوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض صوبوں میں محبت کے جذبات مدھم پڑ رہے ہیں، اور بعض علاقہ جات میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور محبتوں سے تصادم رویے پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال سے پاکستان کے دشمن لگاتار فائدہ اٹھانے میں سرگرم عمل ہیں، دہشت گردی اپنی کارستانیوں میں مصروف ہے، اور ہمارا پورا ماحول ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے۔ بڑھکیں لگاتار جاری ہیں، اور عوام کی حقیقی خدمت مرحلہ وار ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری جو گروسری ہے، جو سودا گھر کے لیے خریدتے ہیں، جو اشیاء خرد و نوش ہے، اس کے بعد میں ہفتہ وار مہنگائی کا گراف 80% تک پہنچ چکا ہے۔ ہر ہفتے آپ جب گروسری لینے جاتے ہیں آپ غور کیجئے، ہر دفعہ ریٹ بڑا ہوتا ہے، 80% گراف بڑھ چکا ہے۔ گیس اور بجلی عوام کی رسائی سے باہر ہے۔ معاشیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد پریشان ہیں کہ بجلی کا مرض اور ہے، اور مرض کا علاج کرنے والے حکیم کسی اور مرض کے نسخے عوام کو مہیا کر رہے ہیں۔ وہ اس میں مصروف میں کوئی اور نسخوں کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ وابڈا اور سوئی گیس دونوں بہن بھائی ہیں، دونوں محکموں میں کام کرنے والے تمام ملازمین کے دونوں بل معاف ہیں۔ اس معافی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گیس بجلی کا استعمال انتہائی بے دردی سے کرتے ہیں، اور اس طرح فضول خرچی اور بے ترتیبی کا سارا نزلہ غریب عوام کو منتقل ہو جاتا ہے۔
جو بھی حکومت آتی ہے پلید کنویں سے کتا نہیں نکالتی، بلکہ پانی کی ڈول نکال کر قیاس کر لیتی ہے کہ کنواں پاک ہو گیا ہے۔ ذرائع توانائی عوام کی رسائی سے باہر ہیں۔ زراعت کے شعبے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس سے بڑی دشمنی آج تک دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہاں، ساری بحث کو سمیٹیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ملک غریب عوام کا نہیں، بلکہ ہر قسم کی بیوروکریسی جاگیردار اور مفاد پرست لوگوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی غریب آدمی کا بچہ جب جوان ہوتا ہے اور اسے تھوڑا سا تعلیمی شعور میسر ہے تو وہ اس ملک سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اپنے خاندان کے افراد کے کفالت کا کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ اور اپنی ذاتی مشاہدے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری نسل نو اس ملک کو چھوڑ کر کسی پورے من اور پرامن اور پرسکون اشیاء کی تلاش میں ہے، کسی پرسکون ملک کی تلاش میں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسائل کا حل بخشے اور ملک سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے امن ملے، میں ایک اچھے لائف سٹائل میں رہوں، لیکن ہماری بیوروکریسی ایسی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہماری بیوروکریسی کے اندر اپنی ہی جنگ جاری ہے، سیٹ کا رولا ہے، ڈپارٹمنٹ کا رولا ہے، کسی نہ کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھنے کا رولا ہے، اور اگر اچھی سیٹ مل بھی جائے تو کیا آپ نے میرے پیارے وطن کو سنوار دیا؟ کیا پولیس افسران نے میرے خوبصورت پاکستان سے کرائم ختم کر دیا؟ نو، نیور۔ 77 ایئر ہو گیا ہے میرے وطن کو، 77 ایئر میں کرائم اور بڑھا ہے۔ اب تو شہروں میں، آبادیوں میں کرائم گھروں میں بھی آ چکا ہے، اور کرائم کنٹرول کرنے والے ٹک ٹاک کی ویڈیو میں مصروف ہیں۔ اب وہ لوگ ایکٹر بن چکے ہیں، ایکٹر۔ ہمیں کون حفاظت کرے گا؟ ہمیں محفوظ کون کرے گا؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ یہ ایکٹر لوگ ہماری حفاظت کریں گے؟ یا اللہ، ہمارے وطن پر رحم کر دے، ہمارے وطن عزیز پر کرم کر دے۔ کوئی تو ایسا ہیرو ہوگا جو ہمارے ہر وطن عزیز کے ہر شخص کو محفوظ کر دے، کرائم سے بچا لے، کرائم کنٹرول کر دے، اور ہم پرسکون زندگی گزار سکیں۔